سو چوئی صاحب 2-3 کوئک سوالات. ایک تو سب سے بڑی بات کہ کیا جو عدالت کا اپنا دیا ہوا فیصلہ ہے الیکشنز کے حوالے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ کیا وہ تاریخ آگے پیچھے کہیں ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں کہ جی چونکہ سب اب جماعتیں ایک تاریخ پہ اتفاق کرتی ہیں تو ہم اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں اور اب یہ نئی تاریخ پہ الیکشن ہو؟ دیکھیں اس میں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے ہماری. ایک پیور لیگل اینگل ہے اور دوسرا پولیٹیکل اینگل. ناؤ دا کانسٹیٹیوشن جو ہے essentially is a political document also. یعنی وہ پالیٹکس امبارڈیڈ ان کوڈیفائڈ فارم ہے, اس کو لیگل ایسپیکٹ میں کور کیا گیا. یہ جب آپ کو یاد ہو 2007 میں 8 جنوری کو ووٹنگ تھی اور 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی, تو پھر اس میں تمام جماعتیں بیٹھیں اور پھر ایگری کیا کہ ہم الیکشن آگے لے جاتے ہیں. دیکھیے یہ بات جو چیف صاحب نے آج بھی کی, یہ تو پہلے بھی کہتے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا تو کے پی میں تو خیر وہ آپس میں بیٹھ کے بات ہو گئی تھی, پنجاب میں بات نہیں اور الیکشن کمیشن میں معاملہ آیا. تو بات تو سیاسی جماعتوں کو, اگر یہ سیاسی جماعتیں ایگری کرتی ہیں تو پھر اس کے کانسٹیٹیوشنل ویز بھی ہیں. فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشنل وے یہ ہے کہ 2018 میں ایک مثال موجود ہے کہ 2017 میں پروویژنل سینسس کے اوپر حلقہ بندیاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جو نارمل ہماری کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, آپ جو حتمی رزلٹ آئے گا اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, اور حلقہ بندیاں جو ہیں اس کا اگر اس کی وجہ کہ وہ سیٹوں کی ایلوکیشن وغیرہ وہ ڈیٹیل ہوتی ہے. تو 2017 میں اسمبلی نے یہ محسوس کیا کہ کیونکہ سینسس ہو چکا ہے لہٰذا نئی سیٹوں کے اضافہ کا ممکن ہے, لہٰذا پوری اسمبلی بیٹھی 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشن میں 1 ٹائم امینڈمنٹ کی. اگر یہ 224 کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے مدت کو, تو پھر ساری اسمبلی کو بیٹھنا پڑے گا. اور 224 کی امینڈمنٹ اگر کانسٹیٹیوشن میں, اور جو کہ تحریک انصاف کے ممبرز کے بغیر ہو نہیں سکتی. ٹھیک پتہ, اب اسمبلی میں واپس جائیں گے, اسمبلی میں جائیں, بیٹھیں, بات کریں. لیکن جو صورتحال پولرائز دیکھیں, عدالتیں جو ہیں سیاسی معاملات میں حد الوسع تو نہیں جاتی نا. اگر کوئی اپنی سامنے کر لے تو کر لیتی, لیکن اب انہوں نے اس کا ساتھ میں یہ لکھا اس آرڈر میں کہ ہم نے تو دے دیا ہے آرڈر, اور اس آرڈر کو ہم بدل بھی نہیں رہے. کنسنسس ہوتا ہے, پولیٹیکل ایک ایشو ہے. اگر ساری جماعتیں, کیونکہ صرف الیکشن کا ہونا, پھر اس کی تسلیم کرنا, پھر بہت سارے بھی اس میں مراحل ہیں, مطلب اس میں ہوتے ہیں, اور لیکن عدالت جو ہے وہ اس نے تو اسٹرکٹلی جانا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں. آج بھی جب مجھے روسٹرم پہ بلایا اس کے بعد چیف صاحب نے کہا کہ آپ کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن تو نیگوشیبل نہیں. These were the words. پر وہ تو ہو گیا نا, 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئی, غلط ہوا. پی ڈی ایم کی جان بوجھ کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے ہوا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت تو 90 دن میں ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے نا, کوئی بھی اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتا. انڈورس نہیں کرے گا, اگر آپ نے یہ معاملہ کر دیا پھر تو کوئی بھی بندہ جو آفس بیرر ہو جائے گا وہ بھی نہیں, ہمارے یہاں باہر کے جو بیرر ہیں وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم 5 سال کے لیے بیٹھے ہیں, اسمبلی والے کہیں گے ہم 5 سال کے لیے بیٹھے ہیں. جم خانہ کا الیکشن کرا کے دکھا دیں اس کے بعد, مجھے اس کے بعد کسی بھی کلب لیول کا الیکشن کرا کے دکھا دیں اس ملک کے اندر. یہ تو ایگزیکٹلی دیکھیں نا, نظام چلتے ہیں نا, نظام میں یہ ہوتا ہے. ہمارا ہر سال الیکشن ہوتا ہے بار کے نیچے ڈسٹرکٹ سے لے کے سپریم کورٹ بار تک, ہماری ساری بار کونسلوں کے ہوتے ہیں ہر سال. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ہم پرانے صدر جو ہیں ان کا جب ٹینور پورا ہوتا ہے نہیں آ جاتی ہے, ہار جاتے ہیں, پھر دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا ریسریکٹ کر کے آتے ہیں, پھر دوبارہ جیت جاتے ہیں, موجودہ دھڑا ہار جاتے ہیں. ایک نظام ہے نا, اس نظام پہ سارے چل. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت بیٹھ کر کہہ رہی کہ جی الیکشن کو ہم 1 ہی تاریخ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئیڈیلی اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے بون صاحب, اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا, لیکن دیر از اے فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. اب صورتحال ایسی ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہیں. اب اس کے اوپر لیگیلٹیز میں چلے جائیں کہ جی وہ کیا نیت تھی کیا نیت نہیں تھی. بالکل فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. 2 صوبوں کی اسمبلیز نہیں ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے, الیکشن یہاں پہ نہیں ہوئے ہیں. اب جو بھی وہاں پہ اقدامات لیے جائیں گے ان کو لیگل کور جس طریقے سے بھی زبردستی دیا جائے تو دیا جائے, لیکن وہ چیلنج ہو سکتا ہے اس کا سٹیٹس. یعنی مزید ایک آئینی بحران ابھی ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اگر یہ صوبائی اسمبلیوں کے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس کو چیلنج کرنے کا تہیہ کر لے کوئی سیاسی جماعت. آج کی جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بونسا, اس میں کہتے ہیں کہ مذاکرت کرے, مل بیٹھ کر بات کرے, یہ تو ایک سیاسی اینگل ہے. قانونی طور پہ یہ ہوگا کیسے؟ اگر عدالت کا ایک آرڈر ہے, ایک فیصلہ ہے, اس میں کیا تاریخ کی تبدیل ہونے کی گنجائش ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصل بات کر رہے تھے ماریا, اس میں جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آرٹیکل 224 میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے.
اچھا، اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آئین کا یہ مینڈیٹ ہے، اس سے کوئی ادروائز انٹرپریٹیشن ہو نہیں سکتی. نہیں ہوئے. لیکن جو آپ نے سب سے پہلے بات کی نظریہ ضرورت والی، جو یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، اس میں اس سے ڈیویشن جو ہے آئین کے منافی بات آئی، نظریہ ضرورت کی بات آئی، وہ صرف اور صرف ایک بات ہے اسی آرڈر میں، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ منیمم ڈیویشن کے ساتھ 30 کو نہیں ہو سکتے تو فلاں ڈیٹ جو ہے اتنا ہم مارجن آگے دے رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. اس لیے وہ ڈیویشن تو سپریم کورٹ کے اپنی ججمنٹ میں انہوں نے یہ کنسیشن دے دی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے بالکل منافی تھی. اب بات رہ گئی کہ وہ بھی نہیں بات ہوئی اور اس سے آگے چیزیں آ گئی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اسی طرح آئین سے ایک اور ڈیویشن ہوئی جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹ وائز کہہ دیا اس دن اسکروٹنی ہوگی، اس دن ودرال ہوگی، اس دن فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا. سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ ان دنوں میں آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ دے ودرال کی، فلاں کٹ آؤٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے یہ سارا کچھ کرے. جب سپریم کورٹ خود جو ایک کام الیکشن کمیشن کا ہے وہ خود کرے گی تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن سے ڈیویشن ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ساری باتیں آپ کو جو آئینی باتیں ہیں وہ سر. یہ بتا جو رہا آپ ہوں نے کہ سیکنڈ پہلے ڈیویشن کی بات کی نا بون صاحب، میں اس کو تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گی سر، کیونکہ جب یہ سوری صاحب کی جی پھر آپ ٹھیک ہے چلیں آپ ماریہ میری بات سنو، اوکے. اس کے بعد میں بات کروں. اب تیسری بات آ گئی کہ اب کیا سپریم کورٹ اپنے ایک آرڈر کو یہ امینڈ کر سکتی ہے؟ جیسے فیصل نے کہا کہ یہ آئین ایک پولیٹیکل ڈاکومنٹ بھی ہے جو ہمارا سارے پولیٹیکل پارلیمانی جمہوریت کو ساری کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ کیسے ہم نے چلنا ہے، کیسے ہونا ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہم نے آگے لے کے چلنی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلا آرڈر بھی سپریم کورٹ نے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس ریویو کی پاور تو کسی وقت بھی ہوتی ہے. They can review their own order to do the complete justice. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ ان دی لارجر انٹرسٹ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں، نیٹی گریٹیز، ٹیکنیکلٹیز، کیونکہ اگر سپریم کورٹ ایک نیک نیتی کے ساتھ ملک میں ایک رائج نظام کو نافذ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ آ جائیں اور لیول پلینگ فیلڈ تمام کو ملے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. باقی رہی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے.